اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 2 ہے، سورۃ الانفال چل رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا سامنا ہو، فئۃ، کسی سخت دشمن سے، فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّہِ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَہُ، اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو رکوع مبارک ہے، پیچھے ہم پڑھتے آ رہے تھے واقعہ بدر کو، تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ جو جنگ کے اصول ہیں، یعنی مسلمانوں کو چونکہ زندگی گزارنے کے اصول سکھائے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ چونکہ مدینہ پہلی اسلامی ریاست تھی، مسلمانوں کے اس سے پہلے جو یہودیوں کی قومیں تھیں، عیسائیوں کی تھیں، مختلف دنیا میں قومیں اور مذہب آباد تھے، لیکن جب اسلام آ گیا، پھر جاء الحق وزاحق الباطل، باطل مٹ گیا اور حق آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مدینہ کے ذریعے اسلام کی جو ریاست ہے اس کی بنیاد رکھی، اور اللہ ساتھ ساتھ مسلمانوں کو زندگی کے، جنگوں کے، امن کے، ہر چیز کے اصول بتا رہا ہے۔ تو یہ جنگ کا چونکہ سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے مسلمانوں کو کہ اگر تمہارا کسی سخت دشمن سے سامنا ہے، اب ہم تاریخ میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ کافر 1000 کے لشکر کے ساتھ آئے تھے، ان کے پاس تلواریں بھی تھی، ان کے پاس کمانے بھی تھے، اعلیٰ درجے کے تیر بھی تھے، ان کے پاس نیزے، بالے، برچیاں، سب کچھ اس دور کے جو ویپنز ہیں ان کے پاس بے شمار تھے، کیونکہ یہودیوں کی جیسے آج ان کی صنعت ہے نا، مسلمانوں کو ہتھیار بنا بنا کے وہ دے رہے ہیں، اس دور میں بھی یہودی ہتھیار بنایا کرتے تھے۔ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو اس چیز میں مشہور تھا مکہ میں، کہ وہ ہتھیار تیار کیا کرتے ہیں، مدینہ میں بھی، اور ان سے ظاہر مسلمان خریدا کرتے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تو انہوں نے اپنا بنانا شروع کر دیا سارا کچھ، جب اللہ نے فتح دینی ان کو دینی شروع کر دی، تو یہ جب اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے دین کے لیے، پرچار کے لیے جنگیں لڑی گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ تو یہ جب وہ دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تو بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، مسلمان جنگ کے لیے تیار نہیں تھے ذہنی طور پہ۔ اگر جنگ کے لیے تیاریاں ہوں تو اس کے لیے نصرت کا، فتح کا وعدہ فرما دیا، تو وہ جو سٹکس ہیں، وہ جو ڈنڈے ہیں، وہی اللہ نے تلواریں بنا دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب تمہارا کسی سخت دشمن سے سامنا ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے نا، وہ کیا ہے کہ تم ثابت قدم رہو، آپس میں متحد ہو جاؤ، ثابت قدم رہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی سے کوئی معاملہ پیش ہے، سب سے پہلے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، گھر والے ایک دوسرے کی سائڈ نہیں دینا چاہتے کہ کوئی اس سائڈ پہ بات کرے گا، کوئی اس سائڈ پہ۔ تو جب دشمن کو پتہ چلتا ہے نا کہ ان کے اپنے گھر میں اتفاق نہیں ہے، اب ہمارا جو پالا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہے، کافروں کے آگے تھے، جو یہاں آ کے پائی پائی کے محتاج ہو گئے تھے، لیکن کس چیز کے لیے چھوڑا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہود و نصارہ نے، کفار نے یہ نوٹس کیا کہ یہ کلمے کی طاقت ہے، یہ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی طاقت ہے جو ان لوگوں کو دنیا کی کو ہیچ سمجھنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ یعنی مسلمانوں نے مال کو کچھ نہیں سمجھا، سب کچھ چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کر کے کس لیے آئے تھے؟ کسی بھی آپ بزرگ سے پوچھیں نا کہ پاکستان کیوں بنا تھا، تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ تاکہ ہم اپنی زندگیاں اسلام کے اکارڈنگ گزار سکیں۔ پھر ہمارے ملک میں یہ نعرہ لگا دیا گیا، یہ میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے ڈیولپ ہونے شروع ہو گئے، ہمارے کالجز کا، یونیورسٹیز کا ایسے بیڑا غرق کیا گیا کہ ہم بھول ہی گئے کہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ وہی پاکستان جو اتنی قربانیاں دے کے بنا تھا، اسی کے بچوں نے، اسی کے سیاستدانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ قائد اعظم کی سیاسی غلطی تھی۔ حالانکہ قائد اعظم سے پوچھا گیا نا کہ پاکستان کا منشور کیا ہوگا، پاکستان کا آئین کیا ہو گیا، تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا منشور طے کرنے والا؟ پاکستان کا منشور آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کر دیا تھا۔ یعنی پاکستان کا منشور کلمہ ہے، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور قرآن پاک ہے۔ یہی 3 چیزیں ہیں
اللہ اور اس کے رسول اور قرآن حکیم کا جو فیصلہ ہے وہی پاکستان کا آئین ہے، وہی پاکستان کا دستور ہے۔ تو یہ بعد میں پھر آنے والی نسلیں کہنا شروع کر دیں کہ نہیں جی قائد اعظم نے کیا کیا تھا، ہندو تو ہمارے بھائی تھے۔ ہم نے پھر امن کی آشا پروگرام شروع کر دیے اور ہم نے امن ٹرین، دوستی ٹرین چلانی شروع کر دی۔ اور جب قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نصارہ کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں پھر تھوڑا سا پولائٹ انداز ہے قرآن حکیم کا، لیکن کافر اور یہودی اس کے بارے میں تو بڑی دفعہ پیغام آ چکا ہے کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، ان کو بغض ہے، ان کو حسد ہے۔ یہودی قوم کیا کہتی ہے کہ یہ ہمارا یہ جو مسجد اقصی ہے یہ ہمارا قبلہ تھا۔ ان کو اصل میں دکھ کیا ہے؟ ان کو دکھ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو مطلب قبلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں بنا دیا جب وہ تھا قبلہ اول۔ یہ وہ اپنی وہ لگانا چاہتے ہیں اس پہ، وہ صلیب عیسائی لگانا چاہتے ہیں، اور یہودی اپنا وہ اسے بنانا چاہتے ہیں ٹیمپل۔ وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے جو ہے نا وہ دجال آئے گا اور وہ ہمارا مسیحا بن کے آئے گا۔ یہ ان کے عقائد ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ہر صورت مسلمانوں سے یہ چیزیں واپس لینی ہیں، تو وہ اپنے عقائد کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اور میرا رب جو ہم سے بار بار وعدہ فرما رہا ہے کہ فتح تمہاری ہے، نصرت تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے، دین تمہارا بچے گا، لیکن ہم کتنا لائٹ لے رہے ہیں اس بات کو، ہم اس کے لیے کوشش ہی کوئی نہیں کر رہے۔ ہم اپنے بچوں کو بتا تک نہیں رہے کہ امام مہدی کا لشکر جو ہوگا وہ فتح پہ ہوگا، بھلے اس کے ساتھ کم لوگ ہوں لیکن کامیاب وہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی، اس لیے اللہ کی ذات نے کیا فرما دیا ہے کہ تم پہلی چیز کیا ہے، ثابت قدم رہو، پھر اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ یعنی وہ چیزیں جو کامیابی کے لیے میٹر کرتی ہیں وہ کیا ہے کہ پہلے مسلمانوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، پھر دوسرے نمبر پہ ثابت قدم رہو۔ یعنی پھر کوئی کیسی بھی افواہیں اڑائے، کیسا بھی تمہیں ڈرائے، تم نے پھر جھجکنا اور ڈرنا نہیں ہے۔ اور پھر کیا کرو، تیسرا کام اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ یعنی یہ نہیں کہ جنگ کی تیاری میں تم رب کو بھول جاؤ، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این جنگ کی حالت میں بھی نماز کا وقت ہو جاتا صحابہ کو حکم دیتے کہ اذان پڑھو، یعنی ادھر جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تیر برس رہے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، برچیاں پڑ رہی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اذان پڑھی جائے، اذان پڑھی جاتی، باقاعدہ صفیں بنتی، جماعت ہوتی۔ یہ چیز ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی حالی تمہاری وہ تیاری جو ہے جنگ کی وہ میٹر نہیں کرتی، تم میں اتفاق بھی ہو، تمہاری تیاری بھی مکمل ہو، لیکن اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تو وہ کامیابی بھی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نہ جھگڑو۔ یہ دیکھیں یہ کلیہ ہماری خانگی زندگی کا بھی ہے کہ کوئی معاملہ سخت آ جائے تو آپس میں جھگڑے نہ کرنے بیٹھ جاؤ، اس کا پہلے وجہ تلاش کرو، پھر اس پہ کام کرو، ورک کرو، تاکہ تم کل کوئی اپنی فیلئر کو یہ نہ نتیجہ نکال سکو کہ میں پھنس گیا تھا اور میں نے سرنڈر کر دیا۔ یعنی انسان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں تک اس سے بن پڑے، جہاں تک اس کی سینس کام کر رہی ہے، جہاں تک اس کی صحت ساتھ دے رہی ہے، جہاں تک وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ماڑا کام ہو رہا ہے اس کو روک سکتا ہوں، تو اس کو کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہے، وصبر اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا اور نہ ہو جانا کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو ایسے نکلے اپنے گھروں سے باتران اتراتے ہوئے، واریان ناسی اور محض لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ویسدون اور روکتے تھے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما یعملون ان کے سارے کاموں کو محیط اپنے علم سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ دیکھیں یہ کفار کی اب مثال دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو اپنے گھروں سے ایسے، وہ جب نکلے تھے انہوں نے تلواریں ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں اور ساز و سامان سے اونٹ لدے ہوئے تھے، اور ریان ناسی لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ریاکاریاں کرتے ہوئے۔ آج کے دور کیا لے لیں، پروٹوکول کے جو حمایتی لوگ ہیں، 7 لینڈ کروزرز آگے ہیں، 7 پیچھے ہیں، درمیان میں کسی راجہ اندر کی گاڑی ہے اور پروٹوکول ہے، اور رائفلیں پکڑے ہوئے۔ یہ میں اس طرح کا منظر اپنی سڑک پہ دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ رائفلیں انہوں نے اپنے مومن بھائیوں کے لیے پکڑی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے لیے، کوئی آگے آئے گا اس کو پھڑکا کے رکھ دیں گے،
یہ میسج ہم کس کو دے رہے ہیں؟ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ہم دیکھ نہیں سکے، بے حیائی ہمارے ملک میں اتنی ہے کہ حیا شرماتی ہے، تو ہم کس کو یہ پروٹوکول دکھاتے ہیں؟ ایسے ہی وہ کفار، اللہ کیا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے مثال قرآن پاک جگہ جگہ کیوں بیان فرما رہا ہے؟ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ صرف انہی لوگوں کے لیے بات ہے، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہی میسج ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی نکلے تھے، تلواریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، ننگی تلواریں لیے، اور اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے، اور لوگوں کو ایسے دکھا دکھا کے مکہ اور مدینہ سے آج کے دور میں آپ ٹرین سے ٹریول کرتے ہیں، بڑی وہ فاسٹ ٹرین ہے جو 2.5 گھنٹے میں آپ کو لے آتی ہے۔ اگر آپ بس سے سفر کرتے ہیں، کار سے سفر کرتے ہیں تو 4.5 گھنٹے لگتے ہیں، بس سے سفر کرتے ہیں تو 6 ساڑھے 6 گھنٹے لگتے ہیں، تو پیدل سفر کرتے ہیں تو دن رات تو لگ ہی جاتے ہوں گے، بلکہ اس سے زیادہ لگ جاتا ہوگا۔ لیکن اب تو ٹریکس بنے ہوئے ہیں نا، تب وہ پہاڑی رستے تھے، کہیں جنگل، کہیں پہاڑ، کہیں ندیاں، کچھ نہ کچھ ایسے تھا، تو وہ کتنا ٹائم لگتا ہوگا۔ جہاں جہاں پھر وہ بستیوں نے دیکھا، جہاں جہاں آبادیوں نے دیکھا، وہ دھمک بیٹھی ہوئی ہے جی، 1,000 بندہ جا رہا ہے چل کے، اور وہ تلواریں پکڑی ہوئی اور ہو ہکار کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے اپنے بتوں کو سراہتے ہوئے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور کس لیے جا رہے ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ یعنی کوئی اتنا وہ خوبصورت معاملہ نہیں ہے جس کے لیے جا رہے ہیں، جا کس لیے رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے، جو کبھی ان سے ہوگا ہی نہیں۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، جب آراستہ کر دیے شیطان نے اعمالہم، ان کے اعمال، وقالا، اور ان سے کہا، لا غالب لکم اليوم، آج تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، من الناس، لوگوں میں سے، وانی جار لکم، میں تمہارا نگہبان ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب آمنے سامنے ہوئی دونوں جماعتیں، ناکس علی عقبیہ، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا، وقال، اور کہنے لگا، انی بری منکم، میں بری ذمہ ہوں تم سے، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم الامین۔ یہ دیکھیں، شیطان بننے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں بڑا معزز فرشتہ تھا، اور فرشتے فرشتوں کو پہچانتے ہیں نا۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ شیطان نے نا پہلے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، جیسے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تینوں کادا ڈارے، تیرے کو لے فلاں ہی تے فلاں ہی ہے، ہمارے دلوں میں بھی یہی باتیں شیطان ڈالتا ہے کہ بڑے سہارے ہیں، بڑے رشتے ہیں، اور جب عین معاملہ پریشانی کا آ جاتا ہے، سارے رشتے غائب، سارے۔ ہمیں کسی لا، یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے رشتہ دار کہتے ہیں فلاں پہ مقدمہ کر دو، جھوٹا ہی کر دو، ہم گواہی دینے کے لیے ساتھ، جب دیکھتے ہیں نا کہ آگے کیا بیت رہی ہے قانون میں، پھر سارے ایک ایک کر کے نکل جاتے ہیں۔ پھر وہ مقدمہ کرنے والا ایک ایک دروازے پہ جاتا ہے کہ تساں ہی تے منوں اگے لایا سی، تو وہ کیا کہتے ہیں، نا جی اسی تے اللہ تو ڈرنے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دینی۔ اب یہ شیطانی عمل ہے، دیکھیں اللہ فرما رہا ہے، اب کفار کے دل میں بھی شیطان نے انہیں ورگلایا، اکسایا کہ تم لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنے گھوڑے، اتنے بیل، اتنے وہ اونٹ، اور یہ تو دو دو بھی مسلمانوں کے پیچھے لگے تو ان کا کوئی حال نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اتنی طاقت ہے، ایسی زبردست قسم کی تلواریں ہیں، 1 منٹ میں بندہ کاٹ کے ادھر کر دے، تم پہ کوئی غالب ہی نہیں آ سکتا۔ یہ وہ نا اپنی کثرت کو دیکھ کے وہ سوچ رہے تھے، ابو جہل اور اس کا سارا لشکر کیا سوچ رہا تھا کہ کوئی ان کا جو ہے نا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب شیطان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ساتھ ہوں، میں نگہبانی کروں گا۔ وہ شیطانی قوت کیا تھی؟ وہ کہتے تھے ہمارے یہ بت ہیں، چھوٹے چھوٹے بت جیبوں میں بھی ڈالے ہوتے تھے، جدھر دل کرتا بھگوان کو نکالا، چوما چاٹا، اور اس سے بنتی کی کہ ہماری مدد تمہیں کرنی ہے۔ تو پھر جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ اب شیطان کیا تھا؟ شیطان پہلے فرشتہ تھا، اور اللہ نے فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ جب اس نے دیکھ لیا نا کہ یہ تو مخلوق وہ بظاہر صحابہ ہاتھوں میں سوٹیاں پکڑے نظر آ رہی ہیں، معاملہ کوئی اور ہی ہے، اس نے وہ اللہ کی بئی، وہ اپنے الٹے پاؤں بھاگا، اور ساتھ کہنے لگا، میں بری ذمہ ہوں بھائی، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، انی ارا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ وہ تو فرشتوں کو پہچانتا تھا۔ پھر کہنے لگا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان نے بھگتی ہوئی ہے سزا۔ کون سی سزا اس نے بھگتی ہوئی ہے؟ کہ اتنی نمازیں، اتنے سجدے، اتنی تسبیحاں،
اس کے ماتھے پہ بھی محراب ہوتے ہوں گے، لیکن رب کو پرواہ نہیں ہے۔ اس نے ایک نافرمانی کی، اس نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ ماں مانا کا اللہ تسجدہ، جب اللہ نے حکم دیا نا کہ سارے آدم کو ذرا سجدہ تو کر دو، وہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی سجدہ تو صرف رب کو ہوتا ہے نا، لیکن رب حکم دے رہا ہے کہ جھکو ذرا، تھوڑا سا سرنڈر کرو۔ تو اس شیطان نے کہا تھا کہ کیوں یہ مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ تو اللہ نے نا اس تکبر کی سزا دی۔ اللہ نے فرمایا تو قیامت تک دودکارا ہوا ہے، رجیم ہے، وہ اس نے سزا بھگتی ہوئی ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ تو مسلمانوں کو آج کے دور میں بھی یہ سارا کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ڈیفینیٹلی ایک میسج دے رہا ہے، اور ہم اس میسج کو مردوں کو سناتے ہیں۔ جب ہمارا کوئی بندہ مر جاتا ہے، ہم 30 سپارے پہلے ڈھونڈتے ہیں، پھر بندوں کو کہتے ہیں آ کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے پڑھیں۔ تو وہ مردے کو قرآن حکیم فائدہ صرف دے گا تلاوت کا، یعنی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کی روح ٹھنڈی ہو رہی ہے، اللہ اس کی منزلیں آسان فرما دے۔ لیکن ہم جو زندہ ہے نا، ہم سے پوچھا جائے گا تم نے کتنا قرآن پڑھا، کتنا سیکھا، کتنا اس کے اکارڈنگ عمل کیا۔ یعنی ہم جو پڑھتے ہیں اگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس پہ ہمارا عمل زیرو ہے، تو پھر ہماری جو زندگی ہے وہ سمجھ لیں کہ بیکار گزر رہی ہے، وہ بغیر کسی بینیفٹ کے ہم بس ڈور ڈنگروں کی طرح جیے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ انعام پیچھے گزری ہے، مویشی، انعام کا معنی آتا ہے مویشی، اس میں سارے ڈنگر آ جاتے ہیں، ہر قسم کے، بھیڑ بکریاں بھی آ جاتی ہیں اس میں، گائے بھینسیں بھی آ جاتی ہیں اس میں، وہ گھوڑے گدھے بھی آ جاتے ہیں، سارے مویشی۔ تو اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ انسان اور مویشی میں فرق ہے۔ مویشی سے تو باز پرس ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو بیچارہ گدھا ہونے کے باوجود تمہارا بوجھ اٹھا رہا ہے، بھینس بے عقل ہونے کے باوجود، ہم کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، بے عقل ہونے کے باوجود فائدہ دے رہی ہے، دودھ دے رہی ہے، گوبر دے رہی ہے جو اس کے ایندھن کے کام آتا ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ انسان مویشیوں سے بھی گیا گزرا ہے، اگر اس کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں ہے تو وہ ایسے بیکار ہی جیے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے فائدے تقسیم کرنے کی، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کی منزلیں آسان فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔